الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کی انگنت نعمتیں ہیں اور ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں. وما بكم من نعمة فمن اللہ. ان نعمتوں میں ایک عظیم الشان نعمت آنکھ ہے، اس کی بینائی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. اگر بینائی کمزور ہونے لگے، ختم ہونے لگے، چیزیں خلط ملط نظر آنے لگے، چیزیں ٹیڑھی نظر آنے لگ جائے تو جسم پہ ایک زلزلہ آ جاتا ہے. بینائی جا رہی ہے. اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے. سارا حال سال سے دے رکھی ہے. خرچہ بھی کوئی نہیں مانگا، سروس بھی کوئی نہیں ہے. نازک اتنی ہے کہ بال سے باریک چیز بھی اس میں چلی جائے تو آدمی تڑپنے لگتا ہے، بے چین ہونے لگتا ہے. پورے جسم میں سب سے نازک چیز آنکھ ہے. طبیب کہہ دے نظر بچ سکتی ہے، لیکن کچھ احتیاط کرنی ہوگی. یہ دون چند چیزیں ہیں، انہیں نہ دیکھنا تمہاری نظر بچ سکتی ہے. دو چند چیزیں ہیں، انہیں دیکھنے سے احتیاط کر لینا. تو بتائیے کس قدر اہتمام کرے گا؟ اپنی نظر کی اس حفاظت کے لیے کتنا اہتمام کرے گا؟ کہے گا دو چند چیزیں کیا مشکل ہیں، ابا کو دیکھ سکتا ہوں، اماں کو دیکھ سکتا ہوں، اولاد کو دیکھ سکتا ہوں، پوری زندگی دیکھ سکتا ہوں. دو چند چیزوں سے احتیاط کرنا کیا مشکل ہے؟ ساری زندگی احتیاط کرنا آسان ہو جاتا ہے جب یہ احساس اور خطرہ لائق ہو کے بنائی جا سکتی. اگر یہ خطرہ لائق ہو جائے کہ بنائی جا سکتی ہے تو دو چند چیزیں احتیاط کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہاں بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک، وہ محسن جس نے یہ عظیم نعمت دے رکھی ہے، اس ذات نے کہہ رکھا ہے کہ صرف اس آنکھوں کے معاملے میں دو احتیاطیں ہیں، باقی جو چاہو اس آنکھ سے دیکھ لو. پہاڑ دیکھو، سمندر دیکھو، سبزہ دیکھو، بہار دیکھو، دور کی چیزیں دیکھو، قریب کی چیزیں دیکھو، دنیا دیکھو. دو احتیاطیں ہیں بس، دو احتیاطیں. ایک، کسی حرام کو لذت کی نظر سے مت دیکھو. دوسرا، کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو. کسی نامحرم کو لذت کی نظر سے مت دیکھو. العینان تزنیان، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. وزناہما النظر، ان کا زنا کیا ہے؟ ان کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کو لذت کی نظر سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. طبیب کہہ دے
نظر بچ سکتی ہے۔ بس یہ دو چند احتیاطیں کرنی ہوں گی، ساری زندگی احتیاط کرنے کے لیے، وعدہ کرنے کے لیے تیار۔ اور یہاں وہ ذات جس نے یہ عظیم الشان نعمت دے رکھی ہے، وہ ذات کہہ رہی ہے اس کی حفاظت کر لو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصار، ایمان والو نظروں کو جھکا لو۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والیو نظروں کو جھکا لو۔ کیا ہوگا؟ پاک دامن رہو گے، پاکیزگی نصیب ہوگی، یہ دل گندے خیالات سے، فساد زدہ ہونے سے محفوظ رہے گا، شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اور سچ یہ ہے کہ اگر مشکل لگ رہا ہو نا، نظروں کی بچاؤ حفاظت مشکل ہو، تو یہ خیال کر لو کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ مالک کی حقیقی نظریں چھین بھی سکتا ہے، بینائی لے بھی سکتا ہے۔ اور اس ذات نے کہہ رکھا ہے من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو آج ہماری یہاں نہیں مانے گا، ہم کل اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ طبیب کہہ دے، ڈاکٹر کہہ دے، حکیم کہہ دے، ساری زندگی گارنٹی دینے کے لیے تیار، ورنہ نظر خطرے میں، بینائی خطرے میں ہے، احتیاط کر لے گا۔ اور یہاں بادشاہوں کا بادشاہ، یہ حکم کسی عالم کا نہیں ہے، کسی قدامت پسند کا نہیں ہے، یہ حکم تو اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ یہ تو قرآن میں اس کا بیان ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت، اور اس نعمت میں اللہ کی نہ ماننا کتنی بڑی احسان فراموشی ہے۔ کوئی آپ کے گھر کی دسترخوان پہ کھائے اور پیے، اور آپ کے دسترخوان پہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرے، اور پھر وہ آپ کی نہ مانے، تو آپ کہیں گے بڑا نمک حرام ہے، بڑا نمک حرام ہے۔ دسترخوان ہمارے پہ نعمتیں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر سنتا بھی نہیں ہے، بڑا نمک حرام ہے۔ تو بڑی احسان فراموشی ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے اور اس کا تحفظ بھی کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تحفظ ہے۔ نازک بہت ہے نا، نازک بہت ہے۔ ماتھے کی ہڈی، رخسار کی ہڈی، اس قلعے کے اندر اس آنکھ کو رکھ دیا کہ جو بھی سامنے سے کوئی حادثہ پیش آئے، ماتھے کی ہڈی سے اس کا تحفظ ہو جائے، رخسار کی ہڈی سے اس کی حفاظت ہو جائے، اور پھر اس کے اوپر پلکیں رکھ دی، پردہ لگا دیا، سارا گرد و غبار وہ اٹھا لے۔
آنکھوں کا علم رکھنے والے بتاتے ہیں کہ آدمی جب روشنی میں جاتا ہے تو اس کے اندر کا جو حصہ ہے یہ کھل جاتا ہے، اور اندھیرے میں جب جاتا ہے تو یہ سکڑنے لگتا ہے، اور اس سکڑنے اور کھلنے میں کتنا فاصلہ، 7 میل کا فاصلہ یہ طے کرتا ہے۔ اللہ نے یہ سلسلہ آٹومیٹک رکھ دیا، نظام بنا دیا، ورنہ اگر اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ بٹن دبا دو، کیا حشر کرتا ہے اس آنکھ کے ساتھ، کوئی زیادہ دباتا کوئی کم دباتا، کیا مشینری ہے یہ۔ ساری زندگی پڑھنے والے، ساری زندگی اس پہ تجربے کرنے والے، وہ بھی حیران ہے کہ اللہ نے اس میں کتنے پردے رکھے ہیں، کیا اپنا قدرت کا اسے کرشمہ بنایا ہے۔ دیکھ رہا ہے اس آنکھ سے، اور سالہ سال سے دیکھ رہا ہے۔ اس ذات کی طرف سے ملی ہوئی یہ نعمت اس ذات کی چاہت ہے کہ اسے 2 چیزوں سے بچا لو۔ اسے حرام سے بچا لو، حرام لذت لینے سے اسے بچا لو۔ اور جب بندہ اس نعمت کی یہ ناشکری کرتا ہے، مہینوں کی نہیں، سالوں کی، مہینوں کی نہیں، بس اوقات سالوں کی عبادت کا نور ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لذت ملتی بھی نہیں ہے، پھر وہ لذت ملتی بھی نہیں جب تک کہ پھر ایک نظروں کی حفاظت کا مجاہدہ نہ کرے، اس وقت تک وہ نور ملتا بھی نہیں۔ جن کی نظروں کی حفاظت نہیں ہے، کبھی انہیں سجدوں کی حلاوت نہیں مل سکتی، کبھی انہیں عبادات کی لذت نہیں مل سکتی۔ سچ یہ ہے کہ کبھی انہیں اعمال پر استقامت بھی نہیں مل سکتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، النظر سہم من سہام ابلیس، یہ تو شیطان کا تیر ہے، اس سے وہ آدمی کو غلط خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کا دل فاسد کر دیتا ہے، اسے گندے راستے پہ ڈال دیتا ہے، اس کی عفت پاک دامنی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ جب یہ شیطان راندہ درگاہ ہوا اور اسے قیامت تک کی زندگی کی مہلت بھی مل گئی، تو اس نے اعلان کیا، میں اس انسان کو گمراہ کروں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اسے گمراہ کروں گا۔ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے کہا، نیچے اوپر سے نہیں کہا۔ اس کے شر سے بچنا ہے، اس ذات سے رجوع کر لو، اس سے مدد لے لو، اس کی مدد اور نصرت کو اپنے ساتھ لے لو۔ اس شر سے بچنا ہے، نظروں کی حفاظت کرو، نظریں جھکا لو۔
تو اس احسان فراموشی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی کو عبادات کا نور نہیں ملتا. اور سبحان اللہ، جو چیز جتنی مشکل ہو، جس عمل کے لیے جتنا بڑا مجاہدہ اٹھانا پڑے، اللہ کی طرف سے انعام بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو نظر اللہ کی خاطر جھکا لے اور اللہ کی خاطر نظر ہٹا لے، جھکا لے اللہ کے خوف سے، اللہ اسے ایمان کی ایسی حلاوت نصیب فرما دیتے ہیں جو کسی اور عمل پہ نہیں ملتی. اور اس حلاوت کے مقابلے میں حرام لذتیں ہیچ در ہیچ ہیں. خارش کرنے والے کو خارش میں بھی تو مزہ آتا ہے، لیکن وہ خارش کا مزہ صحت کے مزے کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا. اس خارش کا مزہ تو اتنا وقتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جلن شروع ہو جاتی ہے. جلن شروع ہو جاتی ہے، خون نکلنے لگتا ہے، زخم ہونے لگتا ہے. تو حرام لذت لینے سے وقتی لذت تو آئے گی، لیکن اندر زخم لگے گا جو اسے جلائے گا، جو اسے تکلیف دے گا. اور اللہ کی خاطر نظر جھکا لے تکلیف ہوگی، لیکن اس کے مزہ ہی کچھ اور ہے، اس کی حلاوت ہی کچھ اور ہے. اس کا اپنا مزہ ہے. اسلام میں، اسلامی معاشرے کے لیے اس کی ازواجی زندگی، اس کا خاندانی نظام، اس کی معاشرتی زندگی کی حفاظت، اس کے لیے دو بہت بنیادی اصول دیے، بہت بنیادی اصول. ایک نظروں کی حفاظت، دوسرا عورت کے لیے پردے کا اہتمام. اگر ان میں سے کچھ نہ ہو تو نہ وہ ازواج زندگی محفوظ رہ سکتی ہے، نہ خاندانی نظام باقی رہ سکتا ہے. اور مغرب کے جس معاشرے میں ان دو چیزوں کا رواج کوئی نہیں ہے، بتائیے نا. ان کے ہاں تو کتوں بلیوں کی زندگی ہے کہ 70% بس اوقات ان کے معاشرے کی آبادی حرام کی ہے. نسب ہی کوئی نہیں پتا، باپ بیٹا، ماں بیٹی، بہن بھائی، نسب ہی کوئی نہیں ہے. جانوروں کی زندگی ہے. اسلام نے ازواجی زندگی اپنے معاشرے خاندانی نظام کے تحفظ کے لیے یہ بنیادی اصول دیے ہیں. پردہ، نظروں کا تحفظ، نظروں کی حفاظت. حلال زندگی اللہ نے دی ہو اور پھر بھی کوئی آدمی حرام نظر دیکھنے سے نہ بچے تو اسے کبھی اپنی حلال ازواجی زندگی کا سکون نہیں مل سکتا. پھر تو گھر کی شہزادی بھی باندھی لگتی ہے، گھر کا شہزادہ بھی غلام لگتا ہے. اس حرام کی یہ نحوست ہے کہ حلال کی لذت نہیں رہتی، حلال کا لطف نہیں رہتا، نہ دیکھنے کا، نہ بولنے کا، نہ سننے کا. جب دل میں حرام محبت ہے تو حلال محبت کی مٹھاس نہیں ملا کرتی. کھانے کی ایک مقدار ہے، پینے کی ایک مقدار ہے،
حلال سے لے گا تو لذت پائے گا، حرام سے لے گا تو اتنا حلال سے محروم ہو جائے گا۔ شباب، جوانی، اس سے اگر حلال سے لے گا تو لطف اٹھائے گا، حرام میں ضائع کرے گا تو حلال سے محروم ہو جائے گا۔ اور آنکھوں کا جب حفاظت نہ رہی تو جوانیاں کام محفوظ رہی، شباب کام محفوظ رہا۔ جب یہ حرام ہی میں ضائع کر دیا تو پھر بتائیے گھر کیسے بنیں گے؟ ازواجی زندگی کا سکون کیسے ہوگا؟ گھروں کی رونق کیسی آئے گی؟ حلال رشتوں کی مٹھاس اور محبتیں کیسے باقی رہیں گی؟ جب آنکھیں آوارہ ہو گئی تو جوانیاں اور شباب کیسے محفوظ رہ سکتے؟ اس نعمت کی ناقدری ہوئی ہے نا، اللہ نے سزا دی ہے، اللہ نے سزا دی ہے کہ جوانی کی زندگی کی لذت سے محروم ہو گیا، شباب ضائع ہو گیا، جوانیاں گندی ہو گئی، طاقت ضائع ہو گئی، صحت خراب ہو گئی، حافظہ ذہانت جواب دے گیا۔ اس گناہ کی نحوست ہے کہ کئی ساری نعمتیں ضائع ہو گئی۔ روحانی طور پر بھی نقصان اٹھایا، عبادات ایمان کا نور گیا، جسمانی اور دنیاوی لحاظ سے صحت گئی، زندگی گئی، مزہ گیا، جوانی گئی۔ اللہ حکیم ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ اللہ رحیم ہے، اس کے ہر حکم میں شفقت اور پیار ہے۔ اللہ علیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل میں، اس حکم پر عمل کرنے میں انسانی معاشرے کا کتنا فائدہ ہے۔ تو جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے، جس کے پیچھے علم بھی ہے، جس کے پیچھے اس کا پیار بھی ہے، جس کے پیچھے اس کی حکمت بھی ہے، اور یہ اس حکم کو ضائع کر رہا، تو بتائیے پھر نحوست کیوں نہ ہو؟ اور یہ گناہ اتنا رواج پا گیا کہ اب تو گناہ ہی نہیں لگتا، لیکن زہر میٹھا سمجھ کے کھائیں گے، ری ایکشن تو ہوگا۔ میں عرض کر رہا ہوں، کوئی شخص دن بھر نظروں کی حفاظت کرے، پھر دیکھو سجدوں کا کیا مزہ آتا ہے، پھر دیکھے عبادات کا کیا لطف آتا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کیسا دل مچلتا ہے۔ اور نظریں آزاد ہیں، آوارہ ہیں، نماز پڑھی نہیں پڑھی برابر۔ اس کی نحوست ہے۔ تو اللہ کا یہ حکم ہے، نظر جھکا لو، پاک دامنی اس سے ہوگی، پاکیزگی نصیب ہوگی، عفیف رہو گے۔ پہرا بٹھا دیا نظروں پر، اسے بچا لو پہلے، اس لیے کہ نظریں محفوظ نہیں، دل قابو میں نہیں رہتا، دل قابو میں نہیں رہتا، شرمگاہ قابو میں نہیں رہتی، غیر فطرتی انداز سے اپنی جوانی ضائع کرتے، اور پھر اس درجے تک پہنچتا ہے خودکشیاں کر لیتا ہے۔ مایوسی، جو وقت سے پہلے جوانیاں ضائع کر دیتے ہیں، ان کی زندگی میں ہر وقت مایوسی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ جو وقت سے پہلے اپنی جوانیاں ضائع کرتے ہیں، ہر وقت ان کی زندگی میں مایوسی چھائی ہوتی ہے، وہ جیتے جی مرے ہوئے ہوتے۔ بے احتیاطی کا ہوئی، کس گناہ کی نحوست زندگی میں آئی، اتنی